ٹک ٹاک اور یوٹیوب سے پیسے کمانا جائز ہے، مگر ٹک ٹاک پہ بےہودہ چیزیں نہ ڈالیں. تو ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ بھی، لیکن یوٹیوب کی جو ایڈورٹائزمنٹ کی جو ارننگ ہے نا، مونیٹائزیشن کے بعد جو ارننگ آنا شروع ہوتی ہے، اس میں سے کچھ فیصد آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا، تاکہ جو اس میں ایسے ایڈز آئے ہیں جو بالکل ہی بےہودہ قسم کے ہیں، تو تاکہ آپ کا جو مال ہے نا اس سے کیا ہو جائے، پاک ہو جائے. تو وہ چونکہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس لیے فتویٰ اسی پر ہے کہ اس کا آپ کو گناہ نہیں ہوگا، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ایک چیز جیسے آپ نے دکان کسی کو رینٹ پہ دے دی نا، اب وہ لا کے اس پہ لڑکیوں کو بٹھا رہا ہے، یا آپ نے گھر کسی کو رینٹ پہ دے دیا، اب وہ لا کے اس میں فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، ڈرامے بھی دیکھ رہا ہے، تو اس کا گناہ آپ کو اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ کے کہنے سے تھوڑی کر رہا ہے، آپ نے تو گھر اس کو رینٹ پہ دیا ہے نا ایک جائز کام کے لیے. تو یوٹیوب پہ جب کسی کا چینل ہوتا ہے تو وہ گوگل کو وہ کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اجازت دیتا ہے کہ آپ اس پہ اشتہار چلائیں. اس میں اس کی طرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ لڑکیاں لے کر آئیں. وہ پھر اب کمپنیوں میں آج کل سیٹ اپ ہی یہی چل رہا ہے، ان کے تو جائز ناجائز کا فرق نہیں کرتے. تو اس میں پھر یہ ہوگا آپ کے لیے کہ اس میں چند فیصد 5% یا 10% آپ صدقہ کریں. اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر ایڈ لڑکیوں والے ہی آتے ہیں اس میں، تو پھر زیادہ آمدن صدقہ کریں. تو یہ بات اس لیے غلط ہے کہ جو آپ کو جو یوٹیوب پیسے دے رہا ہے نا، کمپنی یوٹیوب کو پیسے دیتی ہے، پھر یوٹیوب اس میں سے اپنا کمیشن کاٹ کے آپ کو دیتا ہے. تو وہ جو اصل رقم آپ کو مل رہی ہے وہ لڑکیاں کی نمائش کی نہیں مل رہی ہوتی. جو اصل رقم آپ کو مل رہی ہوتی ہے اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی، اس کا ایڈورٹائز چلانے کی مل رہی ہوتی ہے. تو حلال و حرام میں یہ بہت دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو تنخواہ مل کس چیز کی رہی ہے. اس کی مثال ایسے جیسے یہ جو خاتون نے ابھی مسئلہ پوچھا کہ میں لڑکیوں کا میک اپ بھی کرتی ہوں لیکن وہ بے پردہ ہوتی ہیں. اب ظاہر ہے اس میک اپ سے گناہ بھی ہو سکتا ہے نا، غیر مردوں کے سامنے آ رہی ہیں، لیکن آپ کو جو کمیشن مل رہا ہے وہ میک اپ کرانے کا مل رہا ہے، وہ لڑکیوں کا بے پردہ ہو کے دوسروں کے سامنے جانے کا نہیں مل رہا. ورنہ اس طرح تو سب کچھ حرام ہو جائے گا نا. ہوٹل والا ہوٹل پہ کھانا، ہوٹل کھول کے بیٹھا میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، پیسے لے رہا ہوں، اس میں کتنے چور ہیں جو کھانا کھا کے چوری کرتے ہوں گے جا کے. ان کو کھانا نہ ملے تو چوری کی طاقت ہی ختم ہو جائے نا. کتنے ڈاکو بھی آ کے کھانا کھاتے ہوں گے، کتنے لوگ گناہ کر رہے ہیں، وہ ساری طاقت کہاں استعمال ہوگی؟ گناہ میں. لیکن اس کو کہا جاتا ہے فعل فاعل مختار. وہ روٹی اس کا ڈائریکٹ ذریعہ نہیں بن رہی، روٹی کھانے کے بعد وہ اپنے ارادے سے یہ کام کرے گا. اگر اس کے ارادے کا دخل نہ ہوتا پھر یہ روٹی کھلانا بھی حرام ہوتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر وہ اپنے ارادے سے نہ کرتا نا تو یہ روٹی کھلانا بھی اس کے لیے، آپ کے لیے کیا ہوتا، اس کو ناجائز. لیکن یہ اس کا اپنا ارادہ ہے، وہ نہ کرے وہ کرے تو آپ کو کھانا کھلانے کا ثواب ملے گا. آگے وہ کیا کر رہا ہے یہ اس کا ہیڈیک ہے. تو اسی طرح کسی خاتون نے کسی کو میک اپ کرا دیا، آگے وہ اس میک اپ کا غلط استعمال کر رہی ہے، تو وہ موبائل کو دیکھ لو نا، سارا موبائل کا بزنس حرام ہو جائے گا. موبائل پہ خاص طور پہ یہ جو اینڈرائڈ موبائل ہیں ان پہ تو فوش فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہیں، بہت سارے ناجائز کام ہو رہے ہیں، لیکن موبائل والا کیا کہے گا، بھائی میں نے اس کے لیے تھوڑی بیچا ہے، وہ خود ہی عمل کر رہا ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جو گوگل کی جو یوٹیوب کی جو ارننگ ہے نا، اس میں بیسک چیز جس کی کمپنی پیسے دے رہی ہے وہ لڑکیوں کی نمائش کے نہیں دے رہی. وہ چاہ رہی ہے کہ میری کمپنی کی جو پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ میں وہ سیل ہو، اس کی پبلسٹی ہو. وہ فی نفسی ایک جائز کام ہے. تو اصل پیسے آپ کو اس کے مل رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کمپنی سے کہیں کہ شیمپو کی بوتل میں ہٹا رہا ہوں، خالی لڑکیاں چلا رہا ہوں آپ کی، وہ 1 ٹکا بھی نہیں دے گی آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آئی میرے خیال ہے بات. 1 منٹ بتاتا ہوں میں، یہ کمپلیٹ ہو جائے نا تو وہ 1 ٹکا بھی نہیں دیں گے آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں یہ نمائش، یہ عارضی چیز ہے، اصل چیز کیا ہے؟ وہ شیمپو کی بوتل ہے. تو اس لیے یوٹیوب کی جو اصل ارننگ ہے وہ حلال ہے. ہاں اس میں حرام کا عنصر شامل ہو رہا ہے. تو اب اس کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کتنے فیصد کو صدقہ کیا جائے. تو میں نے جو یوٹیوب کے ماہرین سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں اس اشتہار کو پروموٹ کرنے میں لڑکیوں کا دخل کتنا ہے. تو وہ دخل جتنا ہے نا اس حساب سے کوئی کہتا ہے 5% صدقہ کر دو، کوئی کہتا ہے 10% صدقہ کر دو، کوئی کہتا ہے 2.5% صدقہ کر دو. تو میں سمجھتا ہوں کم سے کم 5% تو کریں. ہاں اگر کسی کے ویب سائٹ پہ اشتہار ہی ناجائز چیز کا چل رہا ہے، شراب کا اشتہار چل رہا ہے، اس اشتہار کے تو جتنے بھی پیسے ہوں گے سارے کے سارے صدقہ کرنے پڑیں گے. مذہبی چینلوں میں عام طور پر شراب کے ایڈورٹائز کم چلتے ہیں، چل جاتے ہیں، ان میں بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، لیکن میں نے نہیں، اب میری نظر سے نہیں گزرے، خیر کسی کی نظر سے گزرے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا ریشو بہت کم ہے. تو اگر کوئی شراب کا ایڈ چل کے اس کے جو پیسے آئے ہیں، یا سودی بینک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یا
کوئی ایسی چیز جو بالکل ہی حرام ہے, تو پھر اس کو پروموٹ کرنے کے جتنے بھی پیسے ہوں گے وہ اس مونیٹائزیشن پہ جو آپ کو ارننگ ہوگی وہ ساری کی ساری آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی, کیونکہ وہ تو اشتہار ہی غلط چلا تھا نا, وہ تو چیز ہی غلط ہے. اس کی مثال ایسے, آپ شیمپو پہ ایک لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے, آپ شیمپو کی بوتل بیچتے ہو, وہ آپ کو پیسے دیتا ہے, دکاندار کے لیے حلال ہے نا سب, وہ کہے گا بھائی میں نے شیمپو بیچا ہے, لڑکی تھوڑی بیچی ہے. ہاں حالانکہ اس لڑکی سے بھی بے حیائی پھیلے گی نا, لیکن وہ کہہ رہے میرے بس میں نہیں ہے کہ بوتل سے میں اس لڑکی کو کیا کر دوں, الگ کر دوں. لیکن آپ لڑکیوں ہی کی تصویریں بیچنا شروع کر دی آپ نے, ہے بھائی, تو وہ ارننگ 100% کیا ہوگی, حرام ہوگی. تو یہ اس مسئلے کو اس طرح سے سمجھیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ مونیٹائزیشن کی ضرورت کیا ہے, بہرحال کچھ نہ کچھ ایسے فحش اشتہارات تو چل جاتے ہیں نا, تو ہم بغیر مونیٹائزیشن کے اگر چلاتے ہیں اور اس کے بغیر چلے گا تو بالکل صاف ستھرا ہوگا اور اس میں ارننگ نہیں ہوگی, لیکن کوئی بھی چیز تو بغیر اس کے چلی جائے گی نا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے جو دیکھو پاکستان میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ماہر ہے, لیکن جب آپ گہرائی میں جاؤ تفتیش کرو تو ماہر ہوتا نہیں ہے. تو میں نے جو یوٹیوب کے بڑے بڑے ماہرین سے جو رابطہ کیا ہے نا, تو یوٹیوب مونیٹائزیشن والے چینل کو جہاں تک میری معلومات ہیں, جو میری تحقیق ہے, اس کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ اس میں اس کی بھی ارننگ ہے, اور وہ چینل محفوظ بھی زیادہ ہوتا ہے, محفوظ بھی زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں آپ کو تو پیسے مل رہے ہیں, یوٹیوب کو بھی مل رہے ہوتے ہیں. تو جب ایک چیز یوٹیوب کی کمائی کا ذریعہ بن گئی ہے تو یوٹیوب بھی اس کا خیال کرے گا نا. اب یہ جو سارا سیٹ اپ ہے یہ ہمارا نہیں ہے, یہ تو گوگل والوں کا ہے. تو آپ گوگل کے ساتھ اگر اس کو کچھ دیں, اس چکر میں آپ کو بھی لینا پڑ رہا ہو بے شک, تو اس کے اس پہلو سے آپ دیکھیں کہ آپ اگر لے رہے ہیں تو آپ گوگل کو دے بھی رہے ہیں, یوٹیوب کو دے بھی رہے ہیں. تو اس دینے کی وجہ سے یوٹیوب آپ کے ساتھ جو کرم کے معاملات کرے گا, ذرہ نوازی کرے گا, اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ نہ کرے جو یوٹیوب کو 1 روپیہ بھی نہیں دے رہے, الا یہ کہ کوئی بہت ہی بڑا فنڈر ہو, کوئی بہت ہی بڑی کمپنی ہو جس کے بارے میں یوٹیوب چاہتا ہو کہ یہ ہمارے ہاں چینل بنائیں تاکہ ان کی وجہ سے لوگ چینل بنائیں. تو یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے اس میں.